ڈائریکٹ سوال کی بجائے ذرا ویگ سوال پوچھتا ہوں، مشکل وقت ہے اس وقت تحریک انصاف کے لیے؟ میرا خیال ہے دیکھیں، جو وہ بات کہتے تھے ہم کہنا شروع ہو گئے ہیں، وہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم سلیکٹڈ ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں آپ سلیکٹڈ بھی ہو امپورٹڈ بھی ہو. ہاں، وہ ہمیں کہتے تھے الیکشن جلدی کرائیں، ہم کہتے تھے الیکشن وقت پہ کرائیں گے. آج ہم کہتے ہیں الیکشن جلدی کراؤ، وہ کہتے ہیں وقت پہ کرائیں گے. آج جو انہوں نے معاہدہ کیا آئی ایم ایف کا اتنا غیر ذمہ دارانہ اور اتنا بوجھل ہے کہ ان کی چیخیں نکل جائیں گی. انہوں نے ہمارا کام کرا دیا ہے. کاشف صاحب آپ میرے شہر کے ہیں، بڑا مشکل تھا ہمارے لیے شہر میں جانا. اب شہر ہماری طرف خود بخود آ رہا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت الیکشنوں کو اب نہیں روک سکتی، اور اس میں سب کا فائدہ ہے. اور بات چیت چل پڑی ہے اور میں اس کا حامی ہوں. بات چیت طے کر کے الیکشن کی راہ نکالی جائے. اپوزیشن نے تو یہی کہنا، اس کو یہی کہنا چاہیے کہ ہم حکومت کو 1.5 سال پورا کریں. حکومت کو ہاں، یہ بھی ہمیں غلطی رہتی ہے کہ ہمارے منہ سے وہ اپوزیشن ہی نکلتا رہتا ہے. میں آپ کو اچھی خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ الیکشن جلدی ہونے جا رہے ہیں. میں پہلی خبر 26-27ویں طاق رات ہے جو بھی ہے، یہ 31 مئی سے پہلے آپ کو الیکشن کی اچھی خبریں ملیں گی. شیخ صاحب، آپ کو یاد ہو لاہور جلسے میں آپ تقریر کر رہے تھے، جب آپ نے کہا کہ میں لمبی تقریر کروں گا، اس میں آپ نے 31 مئی کا ذکر کیا. آپ کے پاس خبر ہے کہ 31 مئی سے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے گا؟ میرے پاس خبر ہے، میں رابطے میں ہوں، اور میں خبر کی بنیاد پر رابطہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کے مسائل جو ہیں، کیونکہ جو پلس ہیں وہ بہت خوفناک ہیں، اور حادثات کے بڑے خدشات ہیں، اور سب کی بہتری اسی میں 31 مئی کی بجائے 29 ہی کہہ دیتا ہوں جی، بلکہ 15-20 دن ہی کہتا ہوں. الیکشن کا راستہ نکلے گا. کوئی راستہ، جتنی مرضی یہ کیبنٹیں بنا لیں، جو مرضی کر لیں، الیکشن واحد حل ہے. ورنہ اگر ہم نہیں تو پھر یہ بھی نہیں ہے. پھر کون؟ اگر ہم بھی نہیں، بھائی یہ عباسی سارے سوال نہیں پوچھے گا. میں اسی لیے تجھ سے زیادہ محبت کا اظہار نہیں کرتا، اور میں انٹرویو سے گریز کرتا ہوں، عید کے بعد کروں گا. لیکن اگر ہم نہیں ہیں تو پھر یہ بھی نہیں ہے. الیکشن کی طرف جانا ہی ایک دانش مندی ہے، اور یہ دانش مندی سب کو سمجھ لینی چاہیے. اور ملک کے فائدے میں یہ ہے، اداروں کی جو سوچیں اس وقت، جو سارا ملبہ گرا دیا گیا اداروں پہ، جو کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، ان کی سوچیں بھی اس طرف ہیں کہ الیکشن حل ہے. اور اس میں صرف جو لوگ رستے میں رکاوٹ ہیں ان کو سمجھانے بجانے میں 30 دن لگ جائیں گے، اور بڑی عید کے قریب الیکشن ہو جائیں گے. شیخ صاحب دیکھیں، آپ سیاست کو کتنے عرصے سے، ہماری عمر سے زیادہ تو آپ سیاست دیکھ رہے ہیں، توڑ جوڑ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے حکومتیں بنتی ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ حکومت کیسے بنی ہے. اب اگر یہ سارے معاملات طے ہو کر حکومت بنی، اس لیے تو نہیں بنائی گئی کہ عمران خان صاحب کو 2 مہینے بعد الیکشن دے دیا جائیں اور ان کو ایک ایسا ماحول دیا جائے جس میں واپس آ جائیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ بات میں نے یہی جملہ عمران خان سے کہا کہ ہمیں حکومت سے اس لیے نہیں اتارا گیا کہ ہمیں حکومت میں دوبارہ لایا جائے. کاشف، یہ بات میں نے خان صاحب سے کہی کہ ہمیں حکومت سے اس لیے نہیں اتارا گیا کہ ہمیں حکومت میں دوبارہ اتنی جلدی لایا جائے. پاکستان کا تقاضا ہے، لوگوں کو اندازہ نہیں. میری زندگی میں پہلا اندازہ غلط نکلا کہ مجھے اندازہ نہیں کہ عمران خان اتنی جلدی اتنا مقبول ہیرو بن جائے گا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں کیا کرنا پڑے گا اس دن، جس دن خان کال دے گا. کال سے بہتر، آج بھی میں نے دوستوں کو کہا ہے، کال سے آنے سے پہلے معاملات سیٹل کیے جائیں. یہ بھاگ جائیں گے لوگ، یہ سارے سزا یافتہ لوگ ہیں. کنوکٹڈ لوگوں کو تو وزیر بنا رہے ہیں، کبھی کنوکٹڈ بھی وزیر بنے ہیں. آج تک کبھی آپ نے سنا کہ گورنمنٹ میں کوئی آدمی کنوکٹڈ جو ہے، کوئی آدمی کورٹ میں جائے گا اور کہے گا یہ کنوکٹڈ ہے؟ جی آپ حنیف عباسی صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ آدھی کیبنٹ ضمانت پہ ہے. آپ حنیف عباسی صاحب کی بات کر رہے ہیں کنوکشن کی؟ مجھے وہ بھی کنوکٹڈ ہے. میں کسی اور کی بھی بات کر رہا ہوں، وہ بھی کنوکٹڈ ہے، اور وہ بھی کوئی آدمی کورٹ میں جائے گا تو ختم ہو جائے گا. سر جی، آدھی سے زیادہ کیبنٹ جو ہے جس صورت حال سے گزر رہی ہے، اور جو چین کا پرسوں واقعہ ہوا ہے، روس سے جو 30% آئل اور گیس اور گندم کا مسئلہ عمران خان کرنے جا رہا تھا، وہ کھٹائی میں پڑ گیا. عمران خان تو اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے روس سے یہ سہولت لینے جا رہا تھا. یہ آئی ایم ایف سے جو سہولت لے کے آئیں گے، یہ ان کے گلے پڑ جائے گی.
اور یہ مسئلہ جو ہے باہمی افہام و تفہیم سے حل ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ اس ملک میں خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے، اس ملک میں خون ریزی بھی اللہ ہو نہ کرے. سکتی ہے، اور میں نے اتنا بڑا جملہ بولا ہے کہ اگر ہم نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے. لیکن شیخ صاحب اگر حکومت نے اعلان کر دیا، آپ جیسے ہم نے کہا، یہ بات آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ نے عمران خان صاحب کو بھی کہی، پاکستان کی تاریخ یہی ہے کہ جس کو نکالا گیا واپس آنے کے لیے نہیں نکالا گیا. ظاہر ہے اب اگر انہوں نے کہا کہ ٹرم پوری کریں گے تو کسی سے مشورہ کر کے کہا ہوگا. جی جی ٹھہر جاؤ کاشف، جو گالیاں جنہوں نے گالیاں دی لندن سے، ٹھہر جاؤ کاشف، رک جاؤ. جنہوں نے لندن سے بیٹھ کے گالیاں دی، جنہوں نے گجرانوالہ میں بیٹھ کے گالیاں دی، جنہوں نے کہا ہم وہ کریں گے کہ نسلیں یاد رکھیں گی، جنہوں نے لندن سے بیٹھ کے 14 مرتبہ گالی دی، اگر وہ آ سکتے ہیں تو عمران خان نے تو کسی کو گالی نہیں دی. عمران خان قدرت کی طرف سے ایک ایسی طاقت بن گیا ہے کہ جس کے ساتھ سب کو گزارا کرنا ہے، اور ہمیں اپنے تعلقات فوج سے غلط فہمیاں دور کرنی ہیں، اور میں یہ رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں آپ کو الیکشن کرا کے بتاؤں گا کاشف، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں، اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ الیکشن ہوں گے، کوئی شخص خود، میں شیخ رشید جو اپنے حلقے میں بڑا پریشان تھا کہ میں تو منڈے، اگر میرا سوار والے دن نالا لئی ہو جاتا، افتتاح ہو جاتا، میں تو سوار کو ریٹائر ہو رہا تھا. مجھے پتا تھا کہ لوگوں نے ووٹیں نہیں دینی، اگلے پتہ نہیں حالات کیا ہے. اور ایسی فضا بدلی ہے کہ جس طرف سے جا رہے ہیں، میں مکہ مدینے گیا ہوں، حضور کے روزے پہ گیا ہوں، خانہ کعبہ میں گیا ہوں، ہر آدمی نے ایک ہی بات کہی ہے کہ شیخ رشید چٹان کی طرح ڈٹے ہونا، ہماری دعائیں ہیں عمران خان کے ساتھ اور آپ کے ساتھ. میں نے اپنی زندگی میں 2 ہفتوں میں کسی شخص کو اتنا مقبول ہوتے نہیں دیکھا. بالکل. یہ میں بات نے سر، لوگوں یہ کو بھٹو کے لیے آگ لگاتے، اور میرے کمیٹی چوک میں، جو آپ کا بھی کمیٹی چوک ہے، آپ کے گھر سے 200 گز کے فاصلے پہ لوگوں کو آگیں لگاتے دیکھا ہے. پر آپ یاد رکھیے گا، میری پوری کوشش ہے کال میں تھوڑے دن بڑھیں، کیونکہ اگر کال ایک دفعہ ہو گئی تو پھر بات عمران خان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے، پھر رہے گا نام اللہ کا، وہی ہوگا، دما دم مسکلندر ہوگا. اور یہ کانسٹیٹیوشن ایوینیو آپ کو اور سارا اسلام آباد جو ہے نا جی، یہ قبر بن جائے گی ان لوگوں کی، سیاسی قبر کہہ رہا ہوں، غلط فکرانہ استعمال کیا جائے. دفن ہو جائے گی لوگوں کی سیاست، جو 18 پارٹیوں کو دیکھیں. اب تو سارا ملبہ ایک طرف پڑ گیا. لوگ پوچھتے ہیں یہ 18 پارٹیاں کیسے اکٹھی ہوئی؟ میں نے کہا یہ داتا درباری تعویذ سے اکٹھی ہوئی ہیں. یہ داتا دربار کے تعویذ نے 18 پارٹیوں سر، کو ایک دربار کے تعویذ نے تو اکٹھا کیا، اس کو داتا دربار نہ کہیں، وہ دربار تو کوئی تھا جس نے میں تو داتا ہی کہوں گا. میں تو دیکھیں، میں تو باسی صاحب، میں تو باپ کے باپ کو بھی جانتا ہوں، لیکن باپ کا نام نہیں لوں گا. لیکن جس وقت ایم کیو ایم گئی، اس دن میں سمجھ گیا تھا کہ ہمارا کھیل ختم ہو گیا. یہ بات ٹھیک ہے. ویسے یہ اس دن سب کو پتہ لگ گیا تھا کہ گیم ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اگر ایم کیو ایم چلی گئی تو پھر سب ختم ہو. شیخ صاحب، اب ذرا مجھے تھوڑا سیاسی نقشہ بنائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سوچیں الیکشن کے علاوہ چارہ کوئی نہیں، عمران خان کی مقبولیت موجود ہے، اور جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے یا ان کے جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں، وہ پتھراؤ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ ٹیئر گیس چل رہی ہے. 11 کروڑ لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں صبح اٹھتے ساری، اور جن پر کر رہے ہیں ان کا اس میں عمل دخل نہیں ہے. سارا ملبہ جن پہ پڑ رہا ہے ان کو باہر نکلنا چاہیے. ٹیبل پر یہ جو پتھراؤ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کا، 12 کروڑ لوگ ہو گئے ہیں، یہ اب گھروں میں نہیں جا رہے جی، یہ گھروں میں نہیں جا رہے. یہ عید والے دن بھی پتھراؤ جاری رہے گا. ٹھیک. لیکن شیخ صاحب، میں پھر آپ سے، یہ بات آپ کی ٹھیک، 13 کروڑ ہو جائے گا، اور جس دن یہ 20 کروڑ ہو گیا تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ رہے گی ذات اللہ کی، رہے گا نام اللہ کا. میں کسی قیمت پر بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کی فوج پہ آنچ آئے. سارے لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بچانے والی پاکستان کی فوج ہے، لیکن پاکستان کی فوج کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حالات جو ہیں ایک سازش کے تحت، دیکھیں نا، اب یہ تو یہ مان گئے ہیں کہ یہ کانسپریسی نہیں، یہ مداخلت تھی. میں اردو میڈیم والا ہوں، آپ کو پتا، مجھے اتنا فرق نہیں پتا اسپیلنگ میں کتنا فرق ہے مداخلت میں اور کانسپریسی میں. یہ مانا گیا کہ یہ غیر ملکی سازش تھی. دونوں کمیٹیوں کی میٹنگ میں، دونوں میٹنگوں میں یہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ یہ غیر ملکی طاقت کا ایجنڈا تھا، جسے مقامی اہلکاروں نے، مقامی ایجنٹوں نے جس پر کام کیا. لیکن شیخ صاحب، دوسری میٹنگ تو بڑے کلیئرلی کہتی ہے کہ سازش نہیں تھی.
وہ یہ کہتی ہے مداخلت تھی، انہوں نے چینج نہیں کی. میں ساری میٹنگ کی کاروائی سے واقف ہوں. جی انہوں نے اس کو چینج نہیں کیا، انہوں نے اس کو انڈورس کیا کہ انہوں نے چینج نہیں کیا، پرانی لیکن کو انڈورس 2 کیا. دفعہ لکھا ہے کہ اس میں سازش کوئی نہیں. سازش کا لفظ دیکھیں نا آپ، ایسے ہی ہے کہ گنڈا سنگھ اور منگا سنگھ میں آپ فرق، اگر آپ کانسپریسی اور مداخلت، کانسپریسی کم خطرناک ہے، مداخلت زیادہ خطرناک ہے. کانسپریسی 2 آدمیوں کے درمیان ہوتی ہے، مداخلت پورے ملک کے خلاف ہوتی ہے. ٹھیک. مداخلت پورے ملک کے خلاف ہوتی ہے، کانسپریسی 2 آدمیوں کے خلاف ہوتی ہے، 4 کے خلاف ہوتی ہے. لیکن میں یہ ایمان رکھتا ہوں، میری یہ سوچ ہے کہ پاکستان میں زندہ رہنا ہے، اور سب لوگ سمجھ رہے ہیں، سب لوگوں کو حالات کی خبر ہے. حالات اگر ہاتھ سے نکل گئے تو کسی کا ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. سر یہ بار بار میں آپ کی بات یہ نوٹ کر لیں، کسی کے ہاتھ پھر کچھ نہیں آئے گا. سر یہ اسی بات پر سر، ایک تو خون ریزی نہیں ہونی چاہیے. سول یہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں سول وار کی، اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کچھ ہو. لیکن میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں، ایک تو آپ کے پاس دھرنے کا آپشن ہے، دوسرا آپ کے پاس استعفوں کا آپشن ہے. استعفے تو دے دیے ہم نے، استعفوں کو چھوڑیں پر اب آگے پنجاب سے بھی ہو سکتے ہیں، کے پی کی حکومت بھی جا سکتی ہے، تمام اسمبلیوں سے استعفے تاکہ 300 400 یہ ایک آپشن موجود ہے. یہ معمولی بات ہے، اس پر الیکشن تو نہیں ہوتے. یہ بڑا چھوٹا ایشو ہے. ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ عمران کی کال سے پہلے مسئلے حل ہوں. عمران کی کال سے پہلے مسئلے حل کرانا میری ذمہ داری ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ عمران کی کال اس جگہ نہ پہنچ جائے کہ جگہ جگہ جو ہے وہ آگ ہو، جگہ جگہ جوڈو کراٹے ہوں، جگہ جگہ بینکاک کے شعلے ہوں، جگہ جگہ بغداد کی رات کی آگیں لگی ہوں. وہ وقت نہ آئے. اور سب سے زیادہ نقصان جو ہو رہا ہے اس وقت وہ پاکستان کے اداروں کو بچایا جا رہا ہے. سر آپ ہیں رابطے میں اداروں سے؟ کوشش یہی تھی. شیخ صاحب پہلے ساری زندگی 3.5 سال انہوں نے یہی کوشش کی کہ فوج کو بدنام کیا جائے. 3.5 سال 14 مرتبہ گالیاں دی لندن سے بیٹھ کے، انہوں نے یہی کام کیا. لیکن اب ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی مسئلہ خراب ہو، ہم چاہتے ہیں حل ہو. حل یہ ہے الیکشن.